ہم نے یہ بھی باور کروایا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ عدلیہ کا آپ پہلے اپنا گھر ذرا ٹھیک کریں. ایک جگ ہسائی بنی ہوئی ہے قوم ساری. جس ملک میں خود منصف جو ہے وہ انصاف کے طلبگار ہوں تو پھر آپ نظام عدل اور پھر کس چیز کے آپ پیٹر فیملیس ہیں. پیٹر فیملیس فادر آف دی جوڈیشری ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جو 5 ججز سپریم کورٹ کے بھی ایک چیز بار بار لکھ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کا جو ہے فیصلہ کیجیے گا، اس وقت تک آپ کورٹ پیکنگ نہ کریں. یہ کورٹ پیکنگ کا ہم نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہے کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے اور اس کی اگلی نسلیں ہماری جو ہے وہ بھگتیں گی اس کا نتیجہ. سو اس لیے ہم نے کہا پہلے اپنے گھر کو خدا را ٹھیک کیجئے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز نے جو لکھا ہے ان کو خط اور پٹیشن تک کرنے پر خود انصاف لینے کے لیے وہ سائل بنے ہیں سپریم کورٹ میں، اس کو بھی توجہ سے دیکھیے گا. اور آپ کے بھائی جو آپ کو بار بار وہ باور کروا رہے ہیں، سینئر ترین جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات پر دیکھیے تو پہلے آپ اپنا گھر خدارہ ٹھیک کیجیے گا. پاکستان کے عوام منتظر ہیں انصاف کے، اور انصاف کے بنا کوئی شاید کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. سو اس لیے خدا را اپنے گھر کو ٹھیک کیجیے گا. بیرسٹر گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ چیف جسٹس سے مل کے آئے ہیں، تمام اصلاحات آپ نے میڈیا کے سامنے رکھی، لیکن کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس اتنا اختیار ہے؟ اور آپ سے سوال ہے کہ 26 نومبر کے بعد جو آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 277 جو ورکر ہیں وہ شہید ہوئے، کیا آپ اس بیان پر اب بھی قائم ہیں؟ دیکھیں ہم نے استغاثہ کر رکھا ہے کیونکہ وہ سب جوڈس ہے. ہم نے وہاں جو فگرز تھے وہ دیے ہیں کچھ ابھی بھی. اس کے بعد ہمارے استغاثہ دائر کرنے کے بعد بھی 3 جو ہے ہمارے مضروب جو ہے وہ بھی ان ضربات کی وجہ سے وہ ان کی جو ہے شہادت ہو گئی ہے، ان کو بھی ہم نے اضافہ کیا ہے. اور پھر جو مسنگ پرسنز ہیں، میں اپنی بات پر قائم ہوں. مسنگ پرسنز ہو گئے یا جو ہماری لاشیں موجود ہیں یا جو غائب ہیں لوگ، ان کے ساروں کا آپ احاطہ کر لیجئے گا، پھر آپ کو نظر آ جائے گا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو لاشیں دی گئی ہیں لیکن ان سے جو ہے بیان الفی لیا گیا کہ ایکسیڈنٹ میں تمہارا مارا گیا ہے، اور ہسپتال جو ہے یہاں سے پمپ سے شفٹ کر کے انہیں پنڈی کے ہسپتال سے دیا گیا ہے. سو اس طریقے سے ابھی چونکہ یہ معاملہ زیر التوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے قتل کا استغاثہ ان کے ساتھ خلاف کیا ہوا ہے، اس لیے وہ بات زیر تجویز ہے. چیف جسٹس صاحب نے ہماری یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب کی خواہش پہ ہوئی ہے، اور وہ آفٹر آل ہیڈ آف دی جوڈیشری ہے. وہ وٹ ایور کیپیسٹی آپ ان کو کہہ رہے، ترمیم ہو چکی ہے ضرور، وہاں اب ایک کنسٹیٹیوشنل بینچ بھی بیٹھتا ہے، ان کے پاس وہ اختیارات ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز آ جاتے ہیں ان کے سامنے لگتے ہیں. بٹ آفٹر آل وہ جوڈیشری کے ہیڈ ہونے کے ناطے سے اور نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کو چلانے کے ناطے سے وہ ایسے ڈائریکشن ضرور دے سکتے ہیں نیشنل جوڈیشری کو اور نیچے لوور جوڈیشری کو، جس کے ساتھ کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں تاکہ جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا وہ نہ ہو. انفورس ڈس اپیئرنس پہ انہوں نے کہا جی کہ وہ کام کر رہے ہیں اور اس کی سب سے ٹاپ پرائرٹی ہے. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ چیزیں ہم نے جو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تو وہ عام قسم کے انفورس ڈس اپیئرنس والے نہیں، پر ان کو ہم نے نام دے کر کے کہا ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں.